اگر آپ کسی کو روحانی باپ، اسپرچول فادر یا پاپا کہتے ہیں تو آج کی ویڈیو پوری لازمی دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم روحانی باپ کی اصطلاح کو واضح کریں گے۔ ایک حیران کن بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بائبل مقدس میں کوئی عہدہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی ٹائٹل ہے۔ اور ایک اور حیران کن بات آپ کو بتاتا چلوں کہ روحانی باپ کی اصطلاح بائبل مقدس میں موجود ہی نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں پولس رسول نے تیموتھیوس کو، تیتس کو اور اونیسموس کو اپنا فرزند کہا ہے۔ اسی طرح پطرس رسول نے مرکس کو اپنا فرزند کہا ہے، اور یوحنا رسول نے کلیسیا کے لوگوں کو اپنے فرزند کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ پھر کرنتھیوں کے خط میں پولس رسول نے اپنے آپ کو ان لوگوں کا باپ کہا ہے جن کو وہ مسیح کے پاس لایا یا جن کی وہ روحانی تربیت کر رہا تھا۔ ایک بات نوٹ کریں کہ پولس، پطرس اور یوحنا نے فرزند کی اصطلاح استعمال کی ہے، لیکن تیموتھیوس، تیتس، اونیسموس اور مرکس نے ان کو روحانی باپ نہیں کہا۔ نئے عہد نامے میں کبھی بھی کسی نے کسی کو روحانی باپ کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ بننے میں اور کسی کو باپ کہنے میں فرق ہے۔ کسی کو باپ کہنے کے تعلق سے متی کی انجیل اور اس کے 23ویں باب کی 9ویں آیت بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ ہمیں روحانی طور پر کسی کو بھی اپنا باپ نہیں کہنا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بائبل مقدس کسی کو بھی منع نہیں کرتی کہ وہ ایک باپ کے طور پر کسی کے بھی سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے، اسے روحانی طور پر سکھائے، اسے اور میچور کرے، مضبوط ہونے میں اس کی مدد کرے، اس کا ساتھ دے یا اس کا خیال رکھے۔ آسان الفاظ میں اپنے آپ کو کسی کا پاپا یا اسپرچول فادر ڈکلیئر کرنا اور ایک باپ کی طرح بن کر دکھانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ یعنی اگر آپ کے چرچ کے پاسٹر یا کوئی بھی پاسبان آپ کا ایک باپ کی طرح خیال رکھتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو پاپا یا اسپرچول فادر کہہ کر پکارا جائے تو یہ بات بائبل مقدس کے خلاف ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اسپرچول فادر پر مزید بات کریں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسپرچول فادر کی آج کے دور میں 2 کیٹیگریز ہیں۔ ان میں پہلی کیٹیگری ہے آن لائن پاپا کی اور دوسری کیٹیگری ہے آف لائن پاپا کی۔ آئیے سب سے پہلے آن لائن پاپا کی بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ٹی وی یا سوشل میڈیا پر کسی کو دیکھ کر یا ان کا کلام سن کر ان کو اپنا پاپا ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور یہ بات سراسر بائبل کے خلاف ہے، کیونکہ وہ آپ کی روحانی طور پر اس طرح سے نشو نما نہیں کر سکتے، آپ کا اس طرح سے ساتھ نہیں دے سکتے، آپ کی اس طرح سے مدد نہیں کر سکتے، آپ کے لیے اس طرح سے اویلیبل نہیں ہو سکتے۔ ہیلپ کرنا تو دور کی بات ہے، زیادہ تر کیسز میں آپ تو ان سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن پاپا کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ اس کے فرزند کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ یہ ون سائیڈڈ ریلیشن شپ بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے، یہ سراسر شخصیت پرستی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ ہم نے ایک پاسٹر کو ٹی وی یا سوشل میڈیا پر دیکھا اور اس کے کلام سنانے کے وسیلے سے ہم نے توبہ کی، اس لیے وہ ہمارا پاپا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لوگ جن کی آن لائن ویڈیوز دیکھتے ہیں، جب وہ پاسٹر اس دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر کوئی ان کی ویڈیو دیکھ کر توبہ کرے گا تو کیا وہ بھی اس کو پاپا کہے گا؟ ڈیڈ پاپا؟ یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہوگی، کیونکہ اس نے بھی ویڈیو دیکھ کر توبہ کی۔ کیا آج اگر کوئی 200 سال پہلے لکھی کتاب پڑھ کر توبہ کرتا ہے، یا 50 سال یا 60 سال پرانی ویڈیو دیکھ کر توبہ کرتا ہے، یا کسی بھی ایسے پاسٹر یا شخص کی یا خادم کی ویڈیو دیکھ کر توبہ کرتا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو وہ کس کو پاپا کہے گا؟ ایک مردہ پاپا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ آئیے اب آف لائن پاپا کی بات کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ آن لائن کسی کو اپنا روحانی باپ یا پاپا نہیں کہتے، لیکن جو لوگ فزیکلی ان کے پاس موجود ہیں یا ان کے چرچ کے پاسٹر یا ایسے خادم جو ان کی رسائی میں ہیں، ان کو وہ اپنا روحانی باپ یا پاپا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ ان پر بھی وہی اصول لاگو ہوگا کہ وہ روحانی باپ بن کر دکھائیں، نہ کہ روحانی باپ کہلوائیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ کچھ خادمین لوگوں کو اپنا فرزند بنا کر خود کو ان کا اسپرچول فادر یا پاپا ڈکلیئر کرتے ہیں، اور پھر ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ہمیں پاپا یا باپ کہہ کر پکارا جائے۔ بائبل مقدس میں اگر پولس، پطرس یا یوحنا نے کسی کو اپنا فرزند کہا ہے تو وہ تو ان کے لیے اپنی جان تک دے دینے کو راضی تھے، لیکن یہاں تو الٹ ہوتا ہے۔ یہاں فرزند سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ پاپا کو نہ صرف عزت دے، وقت دے، پیسے دے، بلکہ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھے۔ لیکن جو اپنے آپ کو روحانی باپ ڈکلیئر کرتے ہیں، وہ صرف کلام سنانے اور دعا کرنے تک ہی خود کو محدود رکھتے ہیں۔ میرے کہنے پر آپ ایک بات نوٹ کریں،
जिन लोगों ने अपने रूहानी फर्जंद बना रखे हैं, आप उन स्पिरिचुअल फादर्स की जिंदगी पर गौर करें। जब बाहर के मुल्क में किसी को सेटल करने की बारी आएगी तो वो अपने जिस्मानी बच्चों को सेटल करेंगे। जब जायदाद तकसीम करने की बारी आएगी तो सिर्फ जिस्मानी बच्चों को जायदाद मिलेगी। जब चर्च का होल्ड या कंट्रोल देने की बात आएगी तो सिर्फ जिस्मानी बच्चों को ही होल्ड और कंट्रोल दिया जाएगा। रूहानी फर्जंदों से सिर्फ यही तवक्को की जाती है कि वो आपको पापा कहते रहें और आपको इज्जत देते रहें, आपके ताबे रहें, और आप उनके लिए सिर्फ दुआ करेंगे और सिर्फ उनको कलाम सुनाएंगे। बाकी तमाम तर प्रिविलेजेस, बाकी तमाम तर मरात आपकी सिर्फ आपके जिस्मानी बच्चों के लिए होंगी। सो मैं उनसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अगर किसी को फर्जंद कहकर पुकारते हैं या आप उनसे डिमांड करते हैं कि वो आपको पापा या बाप कहकर पुकारें, तो क्या आप उनको तमाम तर जिस्मानी और रूहानी दोनों बातों में शरीक कर सकते हैं जिस तरह के आप अपने जिस्मानी बच्चों को करते हैं? मेरे अजीजों, बाप बनकर दिखाना यह है कि आप किसी को मसीह के पास ले आएं, उसका ख्याल रखें, उसकी रूहानी तौर पर तरबियत करें, हर बुरे वक्त में उसके काम आएं, उसकी मदद करें, उसका साथ दें, उसके लिए दुआ करें, उसके लिए अवेलेबल रहें, उसको नमूना बनकर दिखाएं। ये सारी बातें बिल्कुल बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हैं। लेकिन किसी को रूहानी बाप या पापा कहना या किसी से डिमांड करना कि वो आपको रूहानी बाप या पापा कहे, ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। मैं आखिर में आपको एक और मिसाल से समझाता हूँ। मैं ईमानदार होते हुए गैर ईमानदारों से बेहतर हूँ। मैं रास्तबाज हूँ क्योंकि खुदा ने मुझे रास्तबाज डिक्लेयर किया है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि मैं गैर ईमानदारों को जाकर बताऊं कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं रास्तबाज हूँ और तुम नारास्त हो? ऐसा नहीं है। हमें छोटा बनने और दूसरों को खुद से बेहतर समझने की तालीम दी गई है। सो होने में और कहलवाने में फर्क होता है। बाप बनकर दिखाएं, लेकिन डिमांड ना करें कि आपको बाप कहा जाए। मैं ज़ाती तौर पर बहुत सारे खादमीन की एक बाप के तौर पर इज्जत करता हूँ क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं किसी को भी अपना बाप नहीं कहता सिवाय खुदा के। आप भी खादिमों की इज्जत करें, खूब करें और दिल से करें, लेकिन किसी को अपना पापा या बाप कहकर बाइबल मुकद्दस का वाजे और सरीहन हुक्म ना तोड़ें और गुनहगार ना बने। और आखिर में एक और बात बताता चलूं कि कुछ खादमीन लोगों को मना करते हैं कि उनको पापा या फादर या बाप ना कहा जाए, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं। तो इस सूरत हाल में वो खादिम नहीं बल्कि आप कसूरवार होंगे, क्योंकि वो तो कलाम के मुताबिक आपको मना कर रहे हैं कि उन्हें बाप या पापा ना कहा जाए, लेकिन आप खुदा का हुक्म तोड़ रहे हैं जो उनको बाप या पापा कहकर मुखातिब करते हैं। सबसे बेहतरीन और खूबसूरत बात यह है कि उनको उस टाइटल से पुकारा जाए जो खुदा ने उन्हें दिया है और जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।